اس وقت خان صاحب نے کہا کہ مجھے پے رول پہ رہا کروایا جائے اور میں پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ جو ہے حل کروں گا۔ اس سے پہلے پاکستان اور جب انڈیا کی جنگ چل رہی تھی تو آپ نے ایک پے رول کی رہائی کی درخواست دی تھی جس میں آپ وکیل تھے اور علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے پٹیشنر تھے۔ تو دوبارہ پے رول کی رہائی کا کہنا، کیا آپ کو لگتا ہے کیا ماحول ایسا ہے کہ خان صاحب پے رول رہائی پہ باہر آ سکتے ہیں، اور پچھلی اپلیکیشن کا کیا بنا تھا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے توسط سے بہت سارے الجھے ہوئے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ دیکھیں، یہ جو پیرول ہے بنیادی طور پر یہ کوئی ایسی وہ رعایت نہیں ہوتی ہے جس کو کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی بڑا احسان کر دیا ہے۔ ہم نے جب اس وقت ہندوستان کے ساتھ بھی جب پاکستان کا یہ تنازع ایک قسم کی جنگی تھی چند دنوں کی، وہ اس وقت بھی میں نے اس لیے دیا تھا اور ہمارا یہی خیال تھا۔ علی امین گنڈا پور ایک چیف منسٹر 4.5 کروڑ عوام کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر خود وہ جو ہے درخواست کناں بنے اور میں ان کی وکالت کی میں نے، اور ہم نے یہی اس میں بھی استدلال لیا تھا کہ کیسز کی حد تک ہمیں یہ کوئی رعایت نہیں چاہیے، ہم عدالتوں سے ہی انصاف لیں گے، اس لیے کہ ہم جو ہے ہماری نظر میں یہ بالکل سیاسی نوعیت کے جھوٹے کیس ہیں، من گھڑت کیسز ہیں جس میں کوئی ایسی شہادت نہیں ہے جس کی ہمیں کوئی فکر ہو یا پریشانی ہو۔ تو وہ تو ہم عدالت میں، اور آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے سائفر کا کیس جو ہے عدالت میں اپیل میں گیا اور اٹھا کے باہر پھینکا، عدت کا کیس کس طریقے سے شرمناک طریقے کا کیس تھا، وہ بھی اپیل میں گیا تو وہ بھی عدالت نے بری کیا۔ ہمیں کوئی ایسی رعایت نہیں تھی، لیکن اس وقت حالات اس طرح کے تھے کہ پاکستان کو ایک یکجہتی کی ضرورت تھی، پاکستانی عوام کو متحد ہو کر مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی ضرورت تھی۔ مطلب ابھی یہ صورتحال ہے کہ پے رول کی جو بات کر رہے ہیں خان صاحب، کوئی پرانی ہی درخواست یا نئی کوئی اپلیکیشن جائے گی یا اس پہ پارٹی کوئی کام کر رہی ہے پے رول پہ رہائی؟ دیکھیں، جہاں تک یہ وہ پہلی پٹیشن جو ہے اس پر نوٹس ہوا ہے اور وہ زیر تجویز ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے سنی تھی، انہوں نے محفوظ کیا تھا اور بعد میں ری ہیئرنگ کے لیے رکھا ہے، ابھی وہ زیر التوا ہے، اس کو بھی ہم آگے لے جا سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ نیا چیف منسٹر صاحب آ گئے ہیں تو سبسٹیٹیوٹ کرنا پڑے گا۔ اب اگر عمران خان صاحب کی جانب سے آئی ہے تو وہ استدعا سیدھی جو ہے وہ حکومت کی دسترس میں ہے، ایگزیکٹو آرڈر اس میں درکار ہوتا ہے، اس میں ایک بورڈ بنتا ہے پیرول کا اور اس میں ایک جو ہے وہ آفیسر ہوتا ہے جو مانیٹر کرتا ہے۔ ایسی کوئی قباحت، ہچکچاہٹ، ریزرویشن نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمارا تو خیال یہ تھا کہ حکومت اس وقت جو ہے سہیل آفریدی کو بھی چیف منسٹر بنایا گیا ہے کیونکہ وہ ٹرائبل بیلٹ کا ہے اور وہ جتنے جذبات اور احساسات کو سمجھتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، اور سب سے زیادہ متاثر افیکٹیز بھی وہی ٹرائبل بیلٹ ہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک جب سہیل آفریدی کا نام ہی آیا تو ایک خوشی کی لہر سارے ٹرائبل بیلٹ میں گئی، اتنی کبھی بھی کسی کو اتنی وہ خوشی سے نہیں لیا گیا وزیر اعلیٰ کے طور پر جتنا سہیل آفریدی کو ٹرائبل بیلٹ ساری نے ان کی سواگت کیا ہے، ان کی کہ یہ اس خطے کی بہتری کے لیے بہت لازم ہے، پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے، اور افغانستان سے ہندوستان کا اثر زائل ختم ہو جائے گا اگر ہماری آپس میں بھائی چارہ ہوتا ہے افغانستان کا اور پاکستان کا، چونکہ ہم ہی ان کو جو ہے ٹریڈنگ کوریڈور سپلائی۔ کہنے کا مطلب ہے اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں تو افغانستان کے اندر بھارت کا اثر جو ہے زائل ہو جائے گا، بھارت کا اثر بھی زائل ہوگا، اس کا افغانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ پاکستان اپنی جو ویسٹرن بارڈر ہے سارا، اپنا مغربی بارڈر جو ہے سارا، وہ محفوظ کر لے گا، اور
کاروبار کے جو ہے اتنی زیادہ وسعت ہوگی اور اتنی زیادہ اس کو تقویت ملے گی کہ آپ کی خوشحالی دونوں لوگوں کے دسترس میں آئے گی. تو خدا را ایسا مت کریں. یہ عمران خان واحد شخص ہے، نہ صرف یہ کہ وہ افغانستان سے جو ہے ہندوستانی اثر کو زائل کروا دے گا، ختم کروا دے گا، اور پاکستان اور جو ہے افغانستان کے آپس میں تعلقات جو ہے اتنے خوشگوار ہو جائیں گے، بلکہ وہ اتنی جو ہے قداور شخصیت ہے عمران خان کہ مسلم امہ کو بھی اکٹھا کر دے گا. مجھے صاحب یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان کی جو سیاست ہے، اگر اس کی بات کی جائے خاص طور پہ پی ٹی آئی، تو کیا اب سہیل افریدی کو ایک اگریسو وزیر اعلیٰ کے طور کا تاثر ہے؟ تو کیا اب پی ٹی آئی کو یہ احتجاجی تحریک چلانے لگی ہے آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ 26 نومبر کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی پی ٹی آئی والے بھی کوئی بڑا نہیں اکٹھا کر سکے لوگوں کو. تو نومبر دسمبر بھی آ گیا ہے، پچھلے سال بھی نومبر میں ہی آپ لوگوں کی ایک تحریک تھی جب مذاکرات بھی دور شروع ہوئے تھے. تو اس بار کیا موو ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ افریدی صاحب نے جو تقریر اسمبلی آن دا فلور آف دی ہاؤس کیا وہ خاصی اگریسو تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اس چیز کا جو ویسے ہی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی میں مہارت رکھتا ہوں احتجاج کا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ نہ تو میرے نام کے ساتھ زرداری لگتا ہے، نہ میرے نام کے ساتھ بھٹو لگتا ہے، نہ میرے نام کے ساتھ شریف لگتا ہے. میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میری کوئی ایسٹ اور پراپرٹی، اور میں تو ایک عام آدمی ہوں، اور میں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر یہ مقام حاصل کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسا دبنگ وزیر اعلیٰ. لیکن جب اس نے اڈیالہ جیل کے باہر تقریر کی تو آپ دیکھیں اس میں بڑے نپے تلے الفاظ کے ساتھ حکومت کی بد نیتی اور بد دیانتی دیکھیں کہ جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مل کر کام کریں گے. وزیر اعظم نے کہا آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو ورکنگ ود یو ریلیشن شپ. تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے قائد سے عمران خان سے ملاقات کرنے کی جو ہے کروائیں آپ اڈیالہ جیل میں. تو وہ وزیر اعظم، اب اس کی قسم پرسی پہ مجھے ترس بھی آتا ہے. وہ کہتا ہے میں پوچھ کے بتاؤں گا آپ کو، اور آج تک پوچھ کے اس نے نہیں بتایا. او بھائی، چیف ایگزیکٹو تم ہو، وزیر اعظم تم ہو، تم نے کس سے پوچھنا ہے؟ صاحب یہ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد تحریک کا بتائیں، کب سڑکوں پہ آئیں گے؟ کب کوئی ہمیں ایسا دیکھنے کو آئے گا پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پہ ہے؟ کوئی آپ کا لانگ مارچ کا یا اڈیالہ جیل کے باہر کا کوئی پلان ہے ابھی، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی معاملہ دور ہے، دلی دور ہے؟ دیکھیں، میں بھی عمران خان سے میری بھی ملاقات متوقع ہے، کیونکہ انہوں نے پرسوں کا کہا تھا، لیکن میں یہاں الیکشنز میں مصروف تھا. تو میں نے خان صاحب کو یہ کہا کہ میں اس سے فارغ ہو کے آتا ہوں. تو میں یہ بالکل ہماری بات ہوگی یقیناً. دیکھیں اس وقت کیا ہوا ہے کہ آپ کا مولانا فضل الرحمان JUI بھی وہ کہتی ہے کہ اب جو ہے بس بہت ہو گیا، پارلیمان بے توقیر ہو گئی.